امام حسین علیہ السلام کا آخری سجدہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں کیسے شہید کیا گیا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر میرے حسین پہ کبھی مشکل وقت آ جائے اور تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور میرا خون ہے۔ لیکن افسوس کہ اللہ کے رسول کی رحلت کو بھی تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا اور ایک طرف وہ حسین جن کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو مجھے، میں تمہارے نبی کا نواسہ حسین ہوں۔ میرے بچوں کو 3 دن سے کیوں پیاسا رکھا؟ میرے عزیزوں کو کیوں شہید کر رہے ہو؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں کوئی ترامیم کی ہے، کسی انسان کا حق کھایا یا کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں یزیدی فوج ایک آواز میں کہنے لگی کہ اے حسین، ہم تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ مت بھولنا کہ خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ میں گزاری اور اسلام کے حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا بازو بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ صلہ دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالار نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے، تو بولا، اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ جلدی حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور تلوار کو نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی ہے۔ زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی کہ تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے فنار کر رہا ہے کہ فوج اشقیہ بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول کے اس نواسے کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو اس کی نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے معصوم کی قبر بنائی۔ امام حسین علیہ السلام شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں تو اتنے میں آواز غیب آتی ہے کہ حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ بس اس صدا کو سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈال لیا۔ تو ابن سعد پلید کہتا ہے کہ شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مارنا ناممکن ہے۔ جاؤ، جا کر خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے پاک بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین علیہ السلام کو دور سے تیر مارنے لگے۔ تو امام حسین علیہ السلام کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں تو کبھی فوج یزید کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر پلید نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ تو جس کے پاس نیزہ تھا، جس کے پاس تیر تھا، وہ مارنے لگا، جس کے پاس برچھیاں تھیں وہ برچھیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی موجود نہ تھا وہ کربلا کی زمین سے گرم ریت اٹھا کر پھینکتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگ چکے۔ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک نظر نہیں آتا تھا۔ تو جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں تو فوج یزید جھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سوار تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے گرد گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ آقا حسین کو تیروں سے بچا سکوں۔ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا کہ اے لوگو،
اس گھوڑے کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس پر اللہ کے رسول سوار ہوا کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، یوں تیروں کو بند کر دیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں کو اس گھوڑے کا احترام تو معلوم تھا جس پر اللہ کے رسول سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے جس حسین کو اللہ کے رسول کندھوں پر بٹھا کر لوگوں کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا، اور فوج یزید کے کچھ سپاہی امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے کی غرض سے قریب آتے ہیں۔ جو بھی امام حسین علیہ السلام کے قریب آتا ہے تو اس کو رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے تو وہ چیخ کر دور چلا جاتا ہے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا کہ یہ کام مجھ سے ہی ہوگا، تو جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین علیہ السلام کی گردن پر رکھا تو اس نے دیکھا کہ امام حسین کے لب مبارک ہل رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا۔ 3 دن تک امام حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید ہمیں بد دعا دے رہے ہوں۔ سننے کے لیے کان قریب کیا تو کیا سنا کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کے حضور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس عظیم امتحان کے لیے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں اور شمر سے کہا، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں اور جنت کا سردار ہوں، حق پر ہوں، بے جرم ہوں؟ تو شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی کو دولت سے بھر دے۔ شمر یہ کہتے کہتے امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید جھومتی رہی۔ تو امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے پہ بلند کر دیا گیا۔ امام حسین کو قتل کرنے کے بعد سادات کو لوٹا گیا اور بی بی سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیا گیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر جو چیز موجود تھی ان کو لوٹا گیا۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے قریب آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پہ جو انگوٹھی موجود تھی اتارنے کی کوشش کی، لیکن انگوٹھی نہ اتری، تو وہ ظالم انگلی کاٹ کر انگوٹھی لے گیا۔ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ تو عمر سعد لانتی نے کہا کہ اے شمر، حسین اور ان کے ساتھیوں کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ سب کے جسموں سے سروں کو کاٹ لو اور جسموں کو پامال کرو۔ زمین کربلا گواہ ہے کہ کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ پھر بی بی لیلا کا قبیلہ آ کر کہتا ہے کہ ہم شہزادہ علی اکبر کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ پھر بی بی رباب کا قبیلہ آ کے کہتا ہے کہ ہم شہزادہ علی اصغر کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ کا نواسا کربلا کی زمین پر بے کفن، بے دفن، بے وارث پڑا رہا، اور مغرب کے گھوڑے مشرق اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے اس دادا پر جن کی لاش کو اس طرح پامال کیا گیا تھا۔